السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا آپ سے سوال ہے، کیا عربی میں کچھ لکھا ہوا ہو وہ لباس پہننا جائز ہے؟ اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجیے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سائلہ کا ایک سوال ہے، عربی عبارت کسی لباس پر لکھی ہوئی ہے تو کیا اس کا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ عربی عبارت میں غیر قرآنی الفاظ اگر ہیں، قرآن کی آیتیں نہیں ہیں یا قرآن نہیں ہے، تو اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جب باہر کے وفود، سفراء اور ان سے کچھ خط و کتابت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبارت لکھنے کے بعد اس پر آپ ختم نبوت اپنی مہر لگاتے، کیونکہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو آپ اپنا ایک خاص مہر استعمال کرتے تھے۔ تو اس انگوٹھی پر ایک قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، محمد الرسول اللہ، تو آپ پہنتے تھے اس کو، اور جب کبھی بھی آپ کو بیت الخلاء یا واش روم وغیرہ جانا ہوتا تو اس کو اتار دے کے باہر رکھ دیتے، اور فارغ ہو کر باطہارت اور صاف ستھری حالت میں آپ آ کر اس کو پہن لیتے تھے۔ پھر تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن سائلہ کا سوال یہ ہے کہ عربی عبارت والی کوئی چیز اگر لکھی ہے لباس پر تو کیا اس کو پہن سکتے ہیں؟ نہیں، اسے پہن سکتے ہیں۔ حال ہی دنوں میں پاکستان کا ایک مشہور واقعہ ہے، لاہور شہر میں ایک خاتون کے ساتھ بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا، 10-12-15 دن کی بات ہے کہ وہ خاتون دبئی یا امارات کسی عرب کنٹریز سے آ رہی تھی، تو وہاں پر شاپنگ کی، ایک فستان یعنی ایک میکسی جو خواتین پہنتی ہیں اس کو لے کے آئیں وہ، اور لانے کے بعد پاکستان جیسے شہر میں جب اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکلی شاپنگ پر یا ہوٹل وغیرہ میں وہ لوگ تھے، تو اس کو پہن کر باہر نکلی، تو عوام کا ہجوم آ گیا اور کہنے لگے کہ بھئی قرآن کی آیتیں پہن کر آپ کپڑے پہنو ہو، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو قرآن کے ساتھ گستاخی ہے۔ جہالت کی انتہا دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو قرآن کی آیتیں ہیں یا عربی لکھی ہوئی عبارت ہے اس میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا۔ اس خاتون کو وہاں پر لوگوں نے پریشان کیا، تو فوراً وہاں پر موجود لوگوں نے کچھ ٹیلی فون وغیرہ کیے پولیس کو، تو پولیس آفیسر ایک خاتون آ کر ان خاتون کو جو ہے اپنی سیکیورٹی میں لے کر جو ہے نا ان کی جان بچائی، ورنہ ہجوم تو جو ہے ان کو مار دیتا۔ تو اس قسم کی متشابہ شبہ والی چیزوں کو معاشرے میں استعمال نہ کرے تو بہتر ہے۔ ہاں، اگر وہ خاتون لائی ہیں، اس پہ لکھا تھا کہ فستان کے اوپر، وہ اس لباس پر لکھا تھا حلوہ۔ حلوہ کے معنی کیا ہے؟ میٹھے کو کہتے ہیں عربی میں حلوہ، حلوہ، تو حلوہ ہے اصل وہ۔ تو حلوہ یعنی میٹھا یا اچھا، اچھی یا خوبصورت یا بہترین، اس قسم کے الفاظ میں استعمال کیا جاتا ہے حلوہ عربوں کے اندر۔ تو بیوی اپنے شوہر کے سامنے اس قسم کی خوش کرنے کے لیے عبارت کو لکھ کر جو ہے نا پہن سکتی ہے۔ تو اس خاتون کا کام تھا کہ وہ گھر میں اپنے شوہر کے سامنے پہنتی ہے اس لباس کو۔ انہوں نے باہر پہنا، پتہ نہیں وہ حجاب کے ساتھ پہنے یا بغیر حجاب تھے، تو بغیر حجاب ہی تھے ہوں گے، اس لیے کہ عوام کو دکھا ہے وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے لباس کو جو ہے نا نہ پہنو تو بہتر ہے۔ قرآن، کیونکہ اس کی قرآن کی احادیث وغیرہ کی بید بھی ہوتی ہے، خاتون اس کو لکھ کر جو ہے نا جسم پر پہن رہی ہیں، تو البتہ کوئی دوسری عبارت ہے تو وہ پہن سکتی ہیں اپنے شوہر کے سامنے، لیکن عوام الناس کے سامنے جو ہے نا نہ پہنو تو بہتر ہے، کیونکہ ایسے چیزیں لوگوں کے اندر شبہ وغیرہ کو ڈالتی ہیں جس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ
اس جواب سے جو ہے نا خاتون مطمئن ہو گئی ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔